اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری رات فون پر لمبی گفتگو کریں گے، پورا دن واٹس ایپ پر، فیس بک پر چیٹنگ آن ہے، دل والے امیجز سینڈ کیے جا رہے ہیں، رومانٹک اسٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، اور معاملات صرف یہاں تک محدود نہیں، باقاعدہ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ پارکس اور ریسٹورنٹ بھرے پڑے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں، نظروں سے نظریں ملائے جا رہے ہیں، تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کی قسمیں اور وعدے کیے جا رہے ہیں۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، تم سے میری سانسیں ہیں، تم سے میری زندگی ہے۔ اور کچھ وقت کے بعد نتیجہ کچھ ایسا نکلتا ہے کہ پپا نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ اب لڑکے کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، اسے لڑکی کے الفاظ پر یقین نہیں آتا کہ یہ وہ لڑکی تھی جو کل تک کہتی تھی کہ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، اور کہیں لڑکا لڑکی سے یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے کہ میرے ابو اس رشتے کے لیے نہیں مان رہے ہیں، اور پھر لڑکی کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسے اپنی ساری زندگی تباہ و برباد ہوتی نظر آتی ہے کہ جس شخص کو میں نے اپنا تن من سونپ دیا، جس شخص کے لیے اپنی عزت و آبرو کی فکر نہ کی، جس شخص کے لیے اپنے والدین کو ناراض کیا، جس شخص کے ساتھ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں، اور آج وہ ایک لمحے میں مجھے چھوڑ گیا۔ ایسے کیسز سے ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے۔ ہر دوسرے گھر میں روڈ کے عاشق بیٹھے ہیں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں سے پیار کرتی ہوں، اور جب ان کی محبت، ان کا عشق ناکام ہو جاتا ہے تو کچھ وقت تک دیوداس بنے گھومتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دیا، فلاں نے میرے ساتھ غلط کیا، فلاں نے میری زندگی خراب کر دی، فلاں نے میری عزت خراب کی۔ یہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، عورت میں کبھی وفا نہیں ملے گی۔ یہ چند مخصوص جملے ہر ناکام عاشق کی زبان پر ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ نصیب کو بھی نہیں بخشتے، نصیب کو بھی کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو شرکیہ شاعری پر اتر آتے ہیں، سامنے والے کے سامنے خود کو مظلوم اور دکھی بنا کر رکھتے ہیں۔ بندہ پوچھے تمہیں کہا کس نے تھا کہ اس کے اندر گھسو؟ کس نے کہا تھا کہ فون پر اتنی لمبی کچہریاں لگاؤ؟ کس نے کہا تھا کہ پیار کی قسمیں کھاؤ، وعدے کرو؟ کس نے کہا تھا کہ ملاقاتیں کرو؟ کیا قرآن پاک نے ان غلیظ حرکات پر وعیدیں نہیں سنائی تھی؟ کیا قرآن نے ان غلط اعمالوں سے روکا نہیں تھا؟ کیا قرآن نے سنگین نتائج سے آگاہ نہ کیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا اور پاک دامنی پر فضائل نہیں بتائے تھے؟ کیا تمہارے والدین تم سے ان معاملات پر ناراض نہ ہوتے تھے؟ بے شک قرآن تمہیں غیر محرم تعلق سے روکتا رہا، تم نہیں رکے۔ قرآن تمہیں عزت والی زندگی کے طریقے بتاتا رہا، تم نے منہ پھیر لیا۔ قرآن نے تمہیں حیا والی زندگی کے فضائل بتائے، تم نے پسے پشت ڈال دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان سنائے، تم نے نہیں سنے۔ والدین چیخ چیخ کر ہلکان ہو گئے، تم نے ایک نہ مانی۔ سینکڑوں واقعات تمہارے سامنے رونما ہوئے، تم نے سبق نہ سیکھا۔ تم مسلسل اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں مصروف رہے، تم مسلسل اپنی منمانی میں مصروف رہے، تم مسلسل بے حیائی اور بے شرمی میں مصروف رہے، تم مسلسل والدین کی نافرمانی میں مصروف رہے، اور آج جب نتیجہ نکل کر سامنے آیا ہے تو خود کو مظلوم بنائے پیش کرتے ہو، نصیب کو کوستے ہو، تمام مردوں کو ایک جیسا کہتے ہو، تمام عورتوں کو بے وفا کہتے ہو۔ رونا بند کر دو اور تسلیم کرو کہ یہ سب تمہارے اپنے غلط کاموں کا نتیجہ ہیں، کہ تمہیں سمجھانے کے لیے درجنوں آیات اتریں، سینکڑوں احادیث آئیں، لیکن تم سب سے منہ پھیر کر بے شرمی اور بے حیائی کے پیکر بنے رہے۔ تم نے اپنی حقیقی بیوی کی محبت کسی اور پر نچھاور کر دی، تم نے اپنے حقیقی شوہر کا پیار کسی اور کے ساتھ بانٹ دیا، اور ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم خوبصورت زندگی تو دور، خوبصورت زندگی کے تصور
تأثر سے بھی محروم ہو چکے ہو۔ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی عزت، اپنی حیا، اپنی پاک دامنی، اپنی محبت، اپنا پیار اپنے نکاح والے ساتھی کے لیے بچا کر رکھے۔ یہ غیر محرم سے تعلق 100% دنیا و آخرت کی تباہی ہے۔ اگر عاشق شادی میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو شادی کے بعد بے پناہ مسائل کا سامنا اس بنا پر ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے دونوں رابطے اور ملاقاتیں کر چکے ہیں، وہ برکتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کورٹ میں جا کر دیکھیں تو 75% طلاق کے کیسز عشقیہ جوڑوں کے موجود ہیں۔ شادی ہمیشہ ان لوگوں کی کامیاب ہوتی ہے جو حیا و شرم والے ہوتے ہیں۔ یہ غیر محرم سے عشق و تعلق تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھوں سے ہر بات نکل جائے، تمہارے اختیار میں کچھ نہ رہے، اپنے اختیار پر قابو پاؤ اور اپنے آپ پر قابو پاؤ تاکہ آخرت میں منہ دکھانے کے لائق رہ سکو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور آج کی گئی ان باتوں کے حوالے سے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس تحریر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔